الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہم لوگ بار بار سنتے اور دہراتے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک الدین الاسلام ہی ہے. اسی طرح دوسری مشہور آیت اللہ کا فرمان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا. اور آخری جملہ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، تمہارے لیے اسلام کے دین کے طور پر راضی ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ رب العالمین سارے جہانوں کا پالنہار، خالق و مالک، جس چیز کو اپنے بندوں کے لیے پسند کر رہا ہے، کیا اس سے اچھی، اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مومن بندہ فوراً کہے گا کہ ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے صبح شام کے اذکار میں ہم دل سے یہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، کہ ہم اسلام کے اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر. اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حیثیت سے ہمیں جو بھی تعلیمات دی ہیں، عقائد سے لے کے احکام و اخلاقیات تک، چھوٹے بڑے جو امور، چھوٹے بڑے، دین کا کوئی معاملہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن ان میں آپس میں درجات کے اعتبار سے چھوٹا بڑا، چھوٹے بڑے جو بھی امور ہیں، سارے کے سارے ہمارے نزدیک ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس کو سائنٹیفکلی، لاجیکلی بیان کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن عقیدہ اور ایمان، یقین کے ساتھ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر تعلیم ہے، اس سے بہتر کوئی دوسری تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ بات جو اللہ نے فرمائی اور ہمارا ایمان ہے، جو صبح و شام ہم کہتے ہیں، کیا ہم اسے عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں مانتے ہیں، اس کو بروئے کار لاتے ہیں؟ اگر ہم گہرا بلکہ سرسری سا جائزہ بھی لیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی جس بات پر ایمان رکھتے ہیں، عملی طور سے اسے قبول نہیں کرتے. اب اس بات کو یہاں چھوڑ کر اسلام پسندیدہ دین ہے، اس تناظر میں غور کیجئے کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں. تو کئی حیثیت سے اس کے محاسن، خوبیاں بیان کی جا سکتی ہے، تو دنیا کے کسی دین و مذہب میں نہیں ملے گی. دنیا کے ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں، اچھی تعلیم، آفاقی طور سے جو سچائیاں ہیں، ہر جگہ ملے گی. لیکن پورا دین اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، اس طریقے سے کہ انسان انفرادی طور سے اور اجتماعی طور سے اسے اختیار کرے تو ہر معاملے میں انصاف ہو، حقدار کو حق ملے اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، سچائی اور عدل انصاف کا بول بالا ہو، امن و چین غالب ہو. اگر اس تناظر میں غور کیا جائے
تو پورا دین آپ کو اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب نظر ہی نہیں آئے گا جس کے سائے میں انسانیت پن پہ امن و امان کے ساتھ جو ہے آگے بڑھے. یہ کوئی ہوائی دعویٰ نہیں ہے. سرسری طور سے اہل علم نے بھی بیان کیا کہ اسلام دین کے جو بھی تعلیمات ہیں بنیادی طور سے 3 مقاصد ہیں. جو احکامات دیے گئے ہیں ایسا کرو ایسا نہ کرو، ان ساری تعلیمات کو کے مجموعے کے 3 بنیادی مقاصد. پہلا مقصد جلب منفعت، مصلحتوں اور فائدے کی چیزوں کو حاصل کرنا، یہ دوسرے نمبر پر ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے ہے کہ نقصانات اور مفاسد کا دفعیہ کرنا، یعنی ایسی چیزیں اختیار کرنا جس سے ہمارا نقصان نہ ہو، ہم نقصان سے بچیں، ہمارے کاموں میں ہمارے معاملات میں فساد نہ آئے، بگاڑ نہ آئے، نقصانات نہ آئے. تو نقصانات سے بچنا اس کو ضروریات زندگی کہا جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو آپ کمائیں اور معاملہ ضائع ہو جائے، فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا مقصد مصلحت کا، مصالح کا حصول، جن کو جلب منفعت میں نے کہا، فائدوں کا حاصل کرنا. تیسرا مقصد مکارم اخلاق، یعنی عمدہ اخلاق کو اختیار کرنا اور اچھے برتاؤ، اچھے رویے کو قبول کرنا، لوگوں کے ساتھ عمدہ رویہ کیا جائے. یہ 3 مقاصد ہیں. ان کی اگر تفصیل میں ہم جائیں تو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے قوانین ہیں، سیکولرزم ہو، جمہوریت ہو، سوشلزم ہو، اور جتنے دوسرے مذاہب ہیں، وہ یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے سائے میں ان کی جو قانونی تفصیلات ہیں اس کو اگر اختیار کیا جائے تو انسان کی زندگی میں یہ مقاصد حاصل ہوں گے، ایسا ان کا کہنا ہے. لیکن عملی طور سے دیکھا جائے، آج ہی کی دنیا کا منظر دیکھ لیجئے، جہاں میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو نشانہ تو خوب بنایا جاتا ہے، لوگوں کو یہ شو کیا جاتا ہے کہ یہاں انتہا پسندی ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. لیکن اور اس کے بالمقابل جمہوریت اور دوسرے دنیاوی ازم کو، دوسرے مذاہب کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. لیکن ان مذاہب کے سائے میں آپ دیکھیے انسانیت سسک رہی ہے. نقصانات سے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ محفوظ نہیں ہے، نہ معاشیات کا، نہ عزت و آبرو کا، نہ جان مال کا، نہ گھر بار کا، نہ مذہبی مقدسات کا، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. فائدے کے حصول کے سلسلے میں آج دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا چیخ چلا رہی ہے. تجارتی جنگ کا دور اعلان کیا جا رہا ہے، اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بیجا دباؤ، ظالمانہ رویہ، کرنسی کا معاملہ، بے روزگاری کا معاملہ. روز خبروں میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. ہر ملک، ہر علاقہ، بلکہ ہر ملک کے کچھ خاص لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ دولت کا بہاؤ ہماری طرف ہو. ہندوستان میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ 1%، 2% لوگ ہیں جن کے پاس دولت کا بہاؤ ہے. امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ہر جگہ فساد ہے، کہیں جنگ ہے، کہیں قوانین کی ظالمانہ تنفیذ ہے جس سے غربا بے گھر ہو رہے ہیں، کسی کا گھر گرا دیا جا رہا ہے. کہیں جو ہے پولیس اور جو قوت تنفیذی جس کو کہتے ہیں، یعنی جو ایجنسیز ہیں، ان کا کمزور اور عام لوگوں پر شدید قسم کا ظلم ہے. کہیں شہریت کو چھیننے کے مختلف بہانے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں تو ہر جگہ مفاسد اور خرابیاں اور نقصانات ہی نقصانات ہیں. مکارم اخلاق کا کیا معاملہ ہے؟ اخلاق کی تو قدریں بدل گئی. ماضی قریب میں جو چیزیں بری مانی جاتی تھی آج وہ فیشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھتے تھے کہ پرانے زمانے میں بے پردگی، فوٹو کشی اور ننگا پن جو ہے وہ گندا مانا جاتا تھا. آج بھی بہت سے لوگ جو فطرت پر ہے مانتے ہیں، لیکن ایک بڑی دنیا میں وہ گلیمر ہے، آرٹ ہے. برائیوں کو آرٹ کا نام دے کر جواز فراہم کیا گیا، اسے فن بنا دیا گیا. نشے کو، نشہ آور چیزوں کو اگرچہ انجوریس ٹو ہیلتھ کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن حکومت سے لائسنس ملتا ہے کہ اس سے ٹیکسز ملتے ہیں اور اس کو عام کر دیا گیا. ایسی بہت ساری چیزیں. اس تناظر میں آپ دیکھیے اسلام کو. پہلا مفاسد کا دفعیہ، یعنی ہمارے جو نقصانات کا پہلو ہے اس سے ہمارا تحفظ. کیسے اسلام نے تعلیمات دی؟ عام طور سے 5 اور کچھ لوگ 6 چیزیں کہتے ہیں کہ مفاسد کے بچاؤ کے لیے 6 چیزوں کا تحفظ ہونا چاہیے، تب ہم کہیں گے کہ لوگ محفوظ ہیں. سب سے پہلی چیز دین، مذہب، اور سب سے اہم ہے.
اور ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کو, اپنے گھر کی بچیوں کو اس کی تعلیم دینا چاہیے, خاص طور سے اس تناظر میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا میں لانچ کیے ہوئے فتنوں سے کا شکار ہو رہے ہیں. یہود نصارہ مسلمانوں کے دشمن فکری اعتبار سے, عملی اعتبار سے گلیمر اور چمک دمک کی دنیا دکھاتے ہیں. فلمیں ہیں, موبائل کے زمانے میں آج تو گھر گھر اور ایک ایک کمرے میں خواتین تک پہنچ چکی ہے یہ چیزیں. تو گلیمر کے ذریعے سے, گانے بجانے کے ذریعے سے, اشتہارات کے ذریعے سے, اسپورٹس کے ذریعے سے, یہ عملی طور سے اور فکری طور سے مختلف قسم کے خیالات کہ یہ مذہب اور وہ مذہب نہیں, انسانیت بڑی ہے, یہ پھیلایا جاتا ہے. جمہوریت ہونی چاہیے. ہمارے نوجوان متاثر ہیں. جمہوریت کے مقابلے میں کئی اسلامی تعلیم دے تو لوگوں کو قبول ہی نہیں ہوتا, سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ نہیں یہ کیسے. تو اور پھر اسلامی تعلیمات میں ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو لانچ کیا جا رہا ہے جو اسلام کے نام پر ایسی چیزوں کو فروغ دیتے ہیں, ترویج کرتے ہیں, اس کی اشاعت کرتے ہیں جو اسلام کے عقیدے مسلمہ, عقائد, قرآن و حدیث کے اور اجماعی فیصلوں کے خلاف ہے. صحابہ کرام سے متعلق طعن و تشنیع ہمارے مسلمانوں میں ملیں گے, اور ہمارے نوجوان سنتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں. خارجیت, باطنیت, صوفیت, بدعتوں کی مختلف شکلیں بہت بری طرح پھیلائی جا رہی ہے. کہیں اسکولوں میں, نصاب کی کتابوں میں شرکیات ہے, بدعات ہے, خرافات ہیں. اس سے فکری اور دینی طور سے ہمارا جو ہے مزاج بگڑتا ہے, ہمارا دین غیر محفوظ ہوتا ہے. پھر حکومتی سطحوں پر اور اکثریتی طاقتوں کے ساتھ کہیں مسجدوں پر, کہیں اوقاف پر, کہیں مدارس پر, کہیں مختلف چیزوں پر حملے ہو رہے ہیں. اس تناظر میں دیکھیے کہ سب سے اہم اور پہلی چیز ہے دین کی حفاظت. اللہ رب العالمین کے, اگر میں اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کروں تو صرف ایک پہلو پر کئی جمعہ درکار ہوں گے. میں ایک دو دلیل دے کے اشارہ کر رہا ہوں, غور کیجئے, لمبی چوڑی تعلیم اس کے ضمن میں آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, کہ ان غیر مسلموں سے, اعدائے دین سے قتال کرو, جھگڑا لڑائی کرو. کب تک؟ جب تک کہ فتنہ دور نہ ہو جائے. اگر کوئی شخص اسلام اور دین پر قائم رہنے کے سلسلے میں رکاوٹ بن رہا ہے, ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے, اس کو اذیت دے رہا ہے, شروع اسلام میں جیسے تھا کہ کسی نے کلمہ پڑھا اور وہ سارے لوگوں کے مظالم کی زد میں آ جاتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری نے حرم میں, کعبۃ اللہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا, اتنا مارا گیا کہ خون ہو گئے, لہو لہان ہو گئے, صرف کلمہ پڑھنے پر. یہ ایک چھوٹی سی مثال. ایسی مثالیں مکی زندگی سے لے کے آج تک بھری پڑی ہے. آج کا زمانہ تھوڑا سا اسٹریٹجیکل ہو گیا ہے. اب مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن کاغذ پر, بیان میں یہ نہیں کہا جاتا کہ مسلمان ہے اس لیے, حالانکہ ساری دنیا سمجھتی ہے. تو اصل ٹارگٹ اسلام ہے, مسلمان ہے. غزہ کے معاملہ ہو, ہندوستان کے معاملے ہو, کہاں بلڈوزر چلتا ہے اور وہی قانون کی زد میں دوسرے آتے ہیں تو وہاں بلڈوزر نہیں چلتا. یہ سب لوگ کہتے ہیں, غیر مسلم بھی کہہ رہا ہے, بول رہا ہے. تو دین کا اللہ تبارک نے کہ جب دین کے راستے میں رکاوٹ ہو, اسی کو فتنہ کہا. شرک اور فتنہ یعنی دین, آپ مسلمان ہو رہے ہیں, اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں, اس سلسلے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو قتال کرنا ہے. لیکن یہ قتال کی بھی شرطیں ہیں. اب ہمارے کچھ نوجوان جوشیلے جذباتی ابھی خارجیت پر اٹھائیں گے, طاقت وقت ہے نہیں, کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں حکم دیا ہے, لڑنا چاہیے. آپ کے اوپر اگر نصاب نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ دینے کا مکلف نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے تو حج نہیں کرنا ہے, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنا ہے. جتنی طاقت ہے اللہ اتنا مکلف بناتا ہے. اب یہ قتال صرف ہتھیار سے نہیں ہوتی, میڈیا سے بھی ہوتی ہے, زبان سے بھی ہوتی ہے, اور ان ساری چیزوں کے لیے علم ضروری ہے. ہمارے لوگ اس پر محنت نہیں کرتے. جتنے اوقات ہمارے نوجوان یا ہمارے گھروں کے افراد موبائل میں, گپ شپ میں, ہنسی مذاق میں گزارتے ہیں, اس کا 10% اگر دین سیکھنے میں لگائیں, بہت کچھ جان جائیں گے, اپنی ذمہ داریاں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لائق بن جائیں گے, اپنی آنے والی پیڑھی کو تربیت دینے کے لائق بن جائیں گے, دین سکھانے کے لائق بن جائیں گے. ورنہ ان کے گھروں میں بھی ویسے ہی لوگ پیدا ہوں گے جو اسلامی تعلیمات پر اعتراض کریں گے, صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہے بدزنی اور بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے, حدیثوں کا انکار کریں گے. آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. یہ ہمارا تربیتی ڈھانچہ, ہم نے دین کی حفاظت نہیں کی. حالانکہ اسلامی تعلیم
ہم کو اس کی تعلیم دے رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں صحابہ کے سامنے کہتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر دین کی نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہ. کیوں کہتے تھے آپ؟ صحابہ کے سامنے صحابہ بدعت کر سکتے تھے کیا؟ لیکن صحابہ کرام کے سامنے آپ ہر جمعہ میں ہر خطبے میں دہرا رہے ہیں دین کی حفاظت کے لیے. شرک سے ممانعت. کہیں بھی کوئی معاملہ ہو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دین کے تعلق سے تعلیم دیتے ہیں. ہم ہجرت کے اور دوسرے واقعات پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام مسلمان ہوئے, لوگوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے, انہوں نے ہر قسم کی پریشانی, مصیبت, ظلم زیادتی کو جھیلا. ہاں, رشتہ داروں کو چھوڑا, گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, ضرورت پڑی تو جان دے دی, بچایا دین کو. یہ دین کی حفاظت کا یعنی کی اہمیت بتا رہا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ بنانے کا پورا انتظام کیا. اگر اسلامی حکومت آ جائے تو اس کے ماتحت ہر شخص کا دین محفوظ رہتا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہمارے یہاں الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا, پیٹرو ڈالر کے لالچ سے پھیلایا, اس کے لالچ سے. حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. یہاں ہمارے یہاں ہجومی تشدد کر کے لوگ زبردستی بلواتے ہیں اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام کہ ان کی جے بولو. ایک مسلمان یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے کسی سے زبردستی بلوا بھی لیا تو کیا فائدہ جب تک اس کے دل سے نہ نکلے. یہ قرآن کی بھی تعلیم ہے. تو پہلی چیز دین کی حفاظت. اور ہم اس پیمانے پر دیکھیں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں, آج حکومتیں ہیں, کیا لوگوں کا دین ان کے سائے میں محفوظ ہے؟ بالکل نہیں. نمبر 2, لوگوں کی جان کا تحفظ. جان کی حفاظت یعنی اس کے نقصانات کو بچانا. اس میں بھی بڑی تفصیل ہو سکتی ہے. قرآن مجید نے قانون دیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی جان پر حملہ کرتا ہے, ناحق قتل کرتا ہے, تو قصاصاً اس کو مارا جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور اس معنی کی اور بھی آیتیں ہیں, احکامات ہیں کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, سزائے موت. ہمارے لوگ بولتے ہیں کہ جان کا بدلہ جان لینے سے اور فساد پھیلتا ہے. اگر قانون ہاتھ میں لیا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر عدالتی بنیاد پر ایک مظلوم کو انصاف دینے کے لیے یہ ایک عمل کیا جائے تو یہ قتل کو روکنے کا سبب ہے, لوگوں کی جانوں کو تحفظ ملتا ہے. ہاں, مقتول کے اولیاء کو شریعت نے دوسرے آپشنس بھی دیے ہیں کہ اگر آپ جان کا بدلہ جان نہیں چاہتے تو مالی دیت لے لیجئے, یا چاہیں تو معاف کر دیں. یہ وارثین مقتول کے کا حق ہے. قاضی کے پاس یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ حق میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے دل میں بدلہ لینا ہے اور قاضی نے معاف کروانے یا پیسہ دے کے معاملہ ختم کرنے کی بات کی تو ہو سکتا ہے کل وہ انتقامی کارروائی کریں, جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ سپاری دے کے مار دو. بدلے کی کارروائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. جان کے تحفظ کے سلسلے میں اسلام کی وہ ساری تعلیمات بھی لے سکتے ہیں جو حفظان صحت کے اصولوں کو بیان کرتی ہے. اور اس سے تیسری چیز کی حفاظت بھی جڑ جاتی ہے, عقل کی حفاظت. کہ شریعت نے عقل کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز کو ممنوع قرار دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یقیناً شراب, جوا, انصاب, شرک کے لیے جو چیزیں گاڑی جاتی ہیں, بت وغیرہ, والازلام اور فال لینے کے تیر. وہ تیر تھے اس زمانے میں. آج کل ایپ پہ لوگ دیکھتے ہیں میری تاریخ پیدائش یہ ہے تو میری قسمت کیسے ہوگی, ستارے کیسے ہوں گے, کیا ہوگا. یہ شرک ہے, کفر ہے. یہ کہانت, علم نجوم, غیب کی باتیں جاننے کی کوشش کرنا. تو اللہ نے کہا کہ یہ سب رجس ہے, گندگی ہے. ہاں, من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ, اس سے بچو. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. کہ شیطان یہ چاہتا ہے, انسان جھگڑا نہیں چاہتا, شیطان چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض اور عناد پیدا کرے, دشمنی پیدا کرے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور تم کو اللہ کے ذکر سے روکے. وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور نماز سے روکے. شراب اور جوئے کی لت پر شیطان بس نہیں کرتا, اس میں لگ گئے تو اس کے ذریعے سے اس سے بڑے گناہ میں جھگڑا لڑائی اس سے بڑا گناہ ہے شراب سے. نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا گناہ ہے. آج کل اس کی جگہ موبائل اور ہمارے کچھ دوسرے کھیل کود نے لے لی ہے کہ موبائل میں اتنا مصروف ہے کہ اذان ہو رہی ہے, ہاں ٹھیک ہے بعد میں نماز پڑھ لیں گے. فرصت نہیں ہے, ابھی زیادہ اہم چیز چل رہی ہے, اسپورٹ چل رہا ہے.
کرکٹ کے کچھ اوور باقی ہیں، فلاں اتنا وقت باقی ہے، یہ ہو جائے پھر دیکھیں گے نماز. تو وہی کام جو شراب اور جوئے سے شیطان کرانا چاہتا ہے، موبائل سے اور اپنے دوست و احباب کی مجلسوں سے آج لیا جا رہا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ نے کہا کہ کیا تم باز آنے والے ہو؟ شراب اور جوا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اللہ کے رسول، یہ بخاری کی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. آج ہمارے یہاں وہ پھیل رہا ہے. ہمارے یہاں مشہور تھا کہ غیر مسلم اپنے یہاں بعض کاموں کے لیے مسلمان لوگوں کو پسند کرتے تھے کہ نشہ نہیں کرتے، لیکن اب وہ بھی ایک خوبی جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا تھا. مسلمان کئی چیزوں میں اچھے مانے جاتے تھے، اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ نشے سے دور رہتے ہیں اکثریت، یہاں تک کہ ڈرائیورس بھی. وہ کم ہو رہا ہے اب، افسوس کی بات. پھر عقل اور جسم کی یا جان کی حفاظت کے لیے اسلام کی دوسری تعلیمات کو دیکھیے، حفظان صحت کے اصول. یہ پورا ایک ٹاپک ہے لمبا چوڑا. طہارت، وضو، غسل کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. احتلام ہو جائے، پیشاب پاخانے سے وضو ہوتا ہے. خواتین کے لیے حیض و نفاس کی حالت سے پاکی کے بعد جو ہے غسل کرنا ہوتا ہے. مسواک کرنا، کلی کرنا، مزمزہ کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال کو لوہے سے صاف کرنا، اور اس طرح کی جو سنن فطرت شریعت نے بتائی ہے. ان میں سے کوئی چیز جو بظاہر چھوٹی نظر آتی ہے، ایک چیز پر بھی غور کیجئے، ہر چیز انسان کے لیے، ہمارے رب کے لیے فائدے مند ہے. اس کا ترک کرنا نقصانات ہے، صحت کے لیے، جان کے لیے، عقل کی حفاظت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی کی وہ روایت آپ سن چکے ہیں، صحیح مسلم کی، ترمذی کی، کہ کسی غیر مسلم نے، یہودی یا مشرک نے کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءۃ، تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھائی یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ بھی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فخر سے جواب دیا، دب کے نہیں جیسے کہ آج کل ہمارا رویہ ہے. کہاں ہمارے یہاں بھی چار شادی کی اجازت ہے، مگر ایسا مگر ویسا ہے. بولیے سینہ تان کے، یہی صحیح ہے جو اللہ نے کہا، رسول نے کہا. اس میں دبنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اور رسول کی بات ہم جب کہہ رہے ہیں، میں نے شروع کیا، اللہ نے پسند کیا اس دین کو، تو اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اجازت ہے، کمپلشن نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے سکھایا ہے، ہم کو سکھایا ہے کہ جب پیشاب پاخانہ کریں تو قبلہ رخ نہ ہو، دائنے ہاتھ سے نہ کریں، 3 پتھروں سے کم سے نہ کریں، گوبر اور ہڈی سے اور گوبر سے نہ کریں، صفائی اور طہارت. یہ بھی سکھایا ہے ہمارے نبی نے ہم کو، کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے. یہ فخر کی بات ہے، کامل دین ہے، دنیا کا کوئی دین یہ خوبی نہیں رکھتا. تو عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، پھر اس کے بعد نسب کی حفاظت، یعنی ہمارا خاندان، نسب اسی خاندان کا آدمی ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا. لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا، زنا سے قریب نہ جاؤ. زنا مت کرو یہ نہیں کہا، قریب نہ جاؤ. یعنی وہ چیزیں بھی اختیار نہ کرو، ننگی فلمیں دیکھنا، بری آنکھ کو آوارہ چھوڑنا، بے حیائی اور بے پردگی اختیار کرنا، جو زنا سے قریب لے جاتی ہے، جذبات کو بھڑکاتی ہے. زنا سے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت بری بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. زنا کو حرام کیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے. زنا کرنے پر سزا دی، غیر شادی شدہ کو کوڑا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، سورہ نور کی آیت، کہ زانیہ اور زانی ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کی سزا ہے، 100 کوڑا اور 1 سال کے لیے حدیث میں ہے جلا وطن. اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے زنا کرنے پر رجم پتھروں سے مار مار کے مار دیا جائے. اس کے پورے جسم نے لذت لی ہے تو پورے جسم کو اذیت دے کر مارا جائے، کوڑے سے بھی اور پتھر سے بھی. یہ اسلامی حکومت میں ہوگا. زنا کو حرام کیا، نسب کی حفاظت. اسی طرح عدت کو مشروع کیا. کوئی عورت طلاق ہو جائے تو والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، سورہ بقرہ کی آیت، کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء یعنی 3 حیض اور طہر کا اختلاف ہے، راج حیض ہے، 3 حیض یعنی 3 مہینہ روک کے رکھیں. اس کے بعد کیوں یہ 3 مہینہ؟ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو کلیئر ہو جائے. الگ الگ عورتوں کو، حمل والی ہیں تو ان کا وضع حمل ان کی عدت ہے، بیوہ عورت ہے تو 4 مہینہ 10 دن کی عدت اور سوگ ہے.
الگ الگ تفصیلات بیان ہے. یہ عدت بھی نسب کی حفاظت کی ایک حکمت رکھتا ہے, اور بھی اس سلسلے میں تفصیلات ہیں. مال کی حفاظت, چھٹی چیز مال کی حفاظت. اب اس میں بھی لمبی تفصیل کئی ہفتہ بیان کرنے کے لائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض بینکم عن تراض منکم, کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, مگر یہ کہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارتی طریقہ ہو, لین دین ہو, تب یہ چلے گا. ہاں تو اب آپ غور کیجئے, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, آگے ہے کہ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. بہرحال اس میں اللہ رب العالمین نے جو ایک کہا بالباطل کے طریقے میں آپ سارے حرام طریقے کو اختیار کر لیں, کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, بے ایمانی کر کے, جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے, رشوت لے کر, رشوت دے کر, حرام چیز بیچ کر, کسی کو جو ہے کسی حقدار کو حق سے محروم کرنے کے لیے نیچے سے اوپر سے دیا جاتا ہے پیسہ. باطل کے جتنے طریقے ہیں سب آ گئے. لین دین میں, بے شرا میں, حدیثوں میں ہے کہ جتنے بھی ایسے لین دین کے طریقے ہیں جس میں دھوکہ ہے, جھگڑے کا امکان ہے, یہ دو جملہ یاد رکھیے. بہت سی شکلیں بنتی ہے تجارت کی, لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں ایسا ایسا کیے تو جائز ہو کیا, یہ اسکیم نکلی ہے, یہ کمپنی کا یہ طریقہ ہے, یہ جائز ہے کیا. تو اس میں غور کیجئے کہ کہیں بھی دھوکہ ہے, کہیں بھی شریعت کے کسی اصول سے ٹکراو ہے, دھوکہ ہے یا لڑائی جھگڑے کا امکان ہے, کسی پر ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, سب حرام. ذخیرہ اندوزی کو حرام کیا. ابھی مارکیٹ میں پیاز اگ رہی ہے, پیاز آ رہی ہے, تو جو ہے بیوپاریوں نے دام گھٹا دیا, ذخیرہ کر کے جو ہے اپنے گودام میں رکھ لیا. اب اس کے بعد اسے روک لیا, دیکھنے انتظار کرتے ہیں جب دام بڑھ جائے تب بیچیں گے. مارکیٹ میں کم ہو گئی, بڑھا دیا. یہ احتکار ہے, ذخیرہ اندوزی, سخت وعید ہے, حرام ہے یہ. ایسی اور بھی شکلیں, قیمت بڑھانے کے لیے دکھاوے کا نیلام کرنا, یہ مال کے ناجائز طریقے سے کھانے کے طریقے ہیں. شریعت نے ان سب کو حرام کیا. لوگوں کے مال کو تحفظ دیا. چوری کو کہا, چور کو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور چورنی دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو. یہ سزا کے طور پہ, عبرت کے طور پہ ہے, اور یہ لوگوں کے سامنے سزا دی جائے گی زنا کی, چوری کی, تاکہ لوگوں کو عبرت ملے کہ ہمیں یہ حرکت نہیں کرنی ہے. جہاں یہ سزائیں اسلام کی اس تعلیمات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک جہاں اس پر عمل کیا گیا, جتنا عمل کیا جاتا ہے اتنا سماج کو مفاسد سے تحفظ ملتا ہے. اور آج کی دنیا کو آپ دیکھیے, بڑے بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے, یورپ میں, امریکہ میں, ساؤتھ افریقہ میں. اور ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا, ہوٹل سے مسجد کے لیے جانے لگا تو وہ ہوٹل کے جو کاؤنٹر مین تھا اس نے بلایا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا کہ مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے. کہا ٹیکسی سے جانا, پیدل نہیں جانا. کہا کیوں؟ کہا لوٹ لیے جاؤ گے. ترقی یافتہ چمک دمک والا شہر, ہوٹل سے مسجد جائیں گے تو ہوٹل والا کہہ رہا ہے کہ پیدل جاؤ گے تو لوٹ لیں گے آپ کو, آپ کی جیب کو خالی کر لیں گے, اور ہو سکتا ہے نقصان بھی پہنچائیں. جان محفوظ نہیں ہے, عزتیں محفوظ نہیں ہیں امریکہ میں, یورپ میں, اور بڑے بڑے متمدن اور چمک دمک والے شہروں میں. سعودی عرب جس کو گالی دیتے ہیں, بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آج بھی اگرچہ آپ جب جنرل نالج کا پوچھیں گے کہ سب سے زیادہ امن کیا ہے تو کہیں گے وہ سوئٹزرلینڈ یا فن لینڈ اور فلاں آئس لینڈ جہاں کوئی فوج نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ جرائم کی شرح کم اگر کوئی ہے ایمانداری سے تو وہ سعودی عرب میں. کیونکہ ایران میں اگر زنا کی سزا نہیں ہوتی تو وہ تو نہیں ہوگی, وہاں متا کو جائز ٹھہرایا گیا ہے قانوناً. تو ایک لڑکا اور لڑکی اگر زنا کرتے پکڑے جائیں گے تو کہیں گے کہ متا کر رہے تھے. تو ایسے ہی یورپ میں بھی ہے کہ رضامندی سے اگر لڑکا لڑکا ساتھ میں رہ رہے ہیں, لڑکی لڑکی ساتھ میں رہ رہے ہیں, لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, ڈیٹنگ کر رہے ہیں, لیو ان ریلیشن شپ کر رہے ہیں, تو گنہگار ہیں ہی نہیں, تو وہاں زنا کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسی اور بھی بہت ساری, میں نے کہا قدریں بدل گئی, وہاں نشہ کوئی گناہ نہیں ہے, اور ایسی کئی چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہاں سب سے زیادہ امن ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں مفاسد کا وقت زیادہ ہو رہا ہے. مفاسد کے تحفظ کی گارنٹی اسلامی تعلیمات میں نمبر 1, اور مصلحتوں کا حصول, یہ بھی لمبی چوڑی تفصیل کا متقاضی ہے. اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات دیکھیں, جیسے جمعہ کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ جب نماز پوری کر لی جائے, جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو, روزی فائدے کی چیزیں, ہاں, اور
اللہ کا خوب ذکر کیا کرو. کمانے میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. مارکیٹ میں آپ ہیں, بازار میں ہیں, لین دین کر رہے ہیں, گاڑی ٹھیلا گھما رہے ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو. سورہ انفال میں ہے, جنگ بدر میں بھی اللہ نے کہا جنگ کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو. برکت ملے گی, فائدے ہوں گے, شیطان بھاگے گا, آپ خود بے ایمانی کرنے سے, جھوٹ بولنے سے بچیں گے. بہت فائدے ہیں ذکر کے, 100 سے زیادہ فائدے علامہ ابن قیم نے گنائے ہیں, 100 کے کچھ کم و بیش. تو وذکروا اللہ کثیر لعلکم, اور خوب اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلم شریف کی لمبی حدیث کا ایک بیچ کا ٹکڑا ہے کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ, جو تم کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس کے تم حریص بنو. حریص بننے میں 2 بات آ گئی. ایک آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے, دوسرا اس شوق کے مطابق محنت ہونی چاہیے. شوق اور محنت کے بغیر دنیا کے کسی میدان میں کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. واستعین باللہ, اور اللہ سے مدد مانگتے رہو. اپنی محنت اور اپنی طلب کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے. اگر صرف اللہ سے مدد مانگ کے مسجد میں بیٹھ کے بولتے رہے اللہ روزی دو, محنت نہیں کریں گے, نہیں کامیاب نہیں ہوں گے. اگر محنت کر رہے ہیں لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے, برکت نہیں ملے گی. دونوں چیزیں ضروری ہے. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, تیسری چیز وَلَا تَعْجِزْ, اور عاجز نہ بنو, ہمت مت ہارو. علامہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کی شرح میں ان 3 جملوں کے بارے میں کہا کہ دنیا اور آخرت کا کوئی بھی میدان ہو, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں, تو ان 3 اسٹیج پر عمل کرنا پڑے گی. احرص علی ما ینفعک واستعین باللہ ولا تعجز. اپنے لیے نفع بخش چیزیں, اب اس کی تفصیل میں جائیں. نفع بخش چیزیں, ایک جگہ آپ کو 10 روپئے کا فائدہ ہے, ایک جگہ 20 روپئے کا, تو آپ کہاں جائیں گے؟ 20 روپیہ نفع بخش ہے. یہ دنیاوی بات ہے. کچھ آخرت کی چیزیں ہیں. دنیا اور آخرت کے معاملے میں زیادہ فائدے کی چیز آخرت کی ہے, تو جو آخرت کو فائدہ پہنچانے والی ہے, جنت دلانے والی چیز ہے, اس میں حریص بنو. تو آپ اور ہم دیکھیے کہ ہم روزمرہ کی, ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, سب اپنے آپ کو غور کریں کہ 24 گھنٹے کے دورانیے میں ہم لوگ کون سا کام کتنا کرتے ہیں جس سے ہم کو, ہمارے گھر والوں کو دنیا کا اور آخرت کا, یا دونوں میں سے کسی ایک کا فائدہ ہوتا ہے. ہاں, ہنسی مذاق کرتے ہیں, کتنا فائدہ ہوتا ہے. موبائل میں لگے رہتے ہیں, کتنا فائدہ ہوتا ہے. اسپورٹس دیکھتے ہیں, کتنا فائدہ ہوتا ہے. کوئی ناول پڑھتا ہے, کوئی فلم دیکھتا ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے. اس کے مقابل اگر کوئی تلاوت کرتا ہے, کوئی کسی عالم کی مجلس سے بیٹھ کر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, دین سمجھتا ہے, حدیثوں کا, قرآن کا مطالعہ کرتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, اللہ کے دین کے فروغ دینے کے لیے محنت کرتا ہے, جماعت مسجد کے کام اور خدمت کرتا ہے, دین کی خدمت کرتا ہے, تو کس کا فائدہ کس میں ہے. اور یہ جو وقت آپ مجلس میں لگا رہے ہیں, موبائل میں لگا رہے ہیں, وقت واپس نہیں آئے گا, ہم سب جانتے ہیں. مرنے کے وقت ایک انسان کہے گا, قرآن نے نقشہ کھینچا کہ اللہ تعالیٰ موت کو تھوڑا سا چند لمحوں کے لیے پیچھے کر دے تاکہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر دوں. اللہ کہے گا کہ نہیں, جس کا وقت آ جاتا ہے پھر اس کو ٹالا نہیں جاتا. اس وقت ٹائم کی, یہ جو ہم ضائع کر رہے ہیں, اس کی قیمت معلوم پڑے گی. تو جلب منفعت میں اس طرح کی اور بھی دلیلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے درمیان کہا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے, تم حج کر رہے ہو, نیکی کر رہے ہو, تو اللہ کا فضل تلاش کرو. مقصد آخرت ہونی چاہیے. ضمناً اگر آپ دنیا کے فائدے بھی حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے جان کا, مال کا, کاروبار کا کوئی بھی فائدہ ہو, جائز راستے میں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے بعد کی ایک دعا ہے, اہتمام کرنا چاہیے فجر کا بھی اور فجر کے بعد کی دعا کا بھی. اس میں ایک دعا ہے کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آپ دیکھیے تو یہ زندگی کی بیسک ضرورتیں جو ہے تینوں آ گئی. اے اللہ مجھے علم نافع دے, یہ ہدایت ہے. اس کے بغیر کوئی دنیا اور آخرت میں کوئی چیز مفید نہیں ہے, سب بیکار ہے اگر ہدایت نہیں ہے. علم نافع دے, صحیح علم چاہیے, لیکن کیسا علم؟ بدعت والا نہیں, تعزیے کو دین سمجھنے والا نہیں, صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا نہیں, حدیثوں کے انکار کرنے والا نہیں, خارجیت والا نہیں, صوفیت والا نہیں, صحابہ کرام والا دین, صحیح منہج والا. یہ ہے علم نافع جس پر میں عمل کروں. اگر آپ سیکھ بھی رہے ہیں تو معلومات ہے, عمل نہیں کر رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں, نافع نہیں ہے. اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, نافع نہیں ہے. تو اے اللہ مجھے علم نافع دے, تو صحیح عمل کر, صحیح چیز کو جانے گا. اور رزق طیب, حلال روزی دے, اس سے زندگی چلتی ہے. رزق طیب یہ بھی ہمارے فائدے کی چیز ہے, اس کو تلاش کرنا اور اس پہ محنت کرنا چاہیے, دعاؤں پر, ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. اور تیسری چیز کہا عمل متقبل. دولت ہے, رزق, اور علم ہے, ہدایت. تو اب ان کے ساتھ میں اگر صحیح عمل ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے.
ہر صبح یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سنت ہے. تو یہ دعا سکھائی کہ دنیا اور آخرت کا فائدہ مانگے. یہ دوسری چیز تھی جو مقاصد میں تھی. تیسری چیز ہے اخلاق، مکارم اخلاق اور عمدہ عادات کو قبول کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق کی خوبیوں کو پورا کروں، تکمیل تک پہنچاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا انک لعلی خلق عظیم. کاش وقت ہوتا کہ آپ عظیم اخلاق پر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو کسی بھی زاویے سے دیکھیے، کسی بھی پہلو سے دیکھیے، سب سے اعلیٰ. سچائی میں آپ کی مثال نہیں، امانت داری میں آپ سب سے بلند ہیں، بہادری میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ملے گا پوری انسانی تاریخ میں، سخاوت میں، طاقت قوت مل جانے کے بعد کمزور کو معاف کر دینے میں، لوگوں کی خیرخواہی بھلائی میں، جائز مقامات پر انہیں جہاں شرم و حیا کرنا چاہیے وہاں شرم و حیا کرنے میں، جتنی اخلاقی خوبیاں ہیں سب آپ کے اندر بدرجہ کمال ملے گی. دنیا میں دوسرے انسان کسی ایک خوبی میں کچھ اچھا ہے تو دوسرے میں کچھ کمزور ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کہیں آپ کو کمزوری، جھول، نقص نظر نہیں آئے گا. ہر اعتبار سے، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، بیوی کا حق ادا کرنے والے، نرمی برتنے والے، انصاف کرنے والے، کمزوروں کا خیال کرنے والے، ظلم نہ کرنے والے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ملے گا. تو مکارم اخلاق. اور ہم کو آپ کو تعلیم دی. ایک حدیث صرف پیش کروں، بہت ہی جامع ہے، کہتے ہیں پورا دین سمٹا ہے 3 جملوں میں، حسن درجے کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو. تقوا، اس کی شرح آپ سنتے ہیں، یعنی شریعت کی پابندی کرو. اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، شریعت کی پابندی بندہ کرے گا. اکیلے میں ہو، بچوں کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، کسی اور کے ساتھ ہو، دوست و احباب میں ہو، اللہ کا ڈر رہے گا تو الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ. اور اگر کوئی برائی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو اس کے پیچھے، تمحوها، جو اسے مٹا دے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. غور کیجئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ جہاں کہیں رہو تقوی اختیار کرو اور برائی کے بعد نیکی کرو جو اس برائی کو مٹا دے. اور تیسرا جملہ کہا وخالق الناس بخلق حسن. اللہ کا تقوی بندے کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا ہے. اور نیکیوں کے بعد، برائی کے بعد نیکی کرنا، یہ نفس کا حق ادا کرنا ہے. اور خالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو، یہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے. اللہ کے ساتھ حسن سلوک، اپنے نفس کے ساتھ اللہ کا حق ادا کرنا، اپنے نفس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اس حدیث میں تینوں چیزیں آ گئی. اس کے لیے اللہ نے پیدا کی. یہ جو 3 خوبیاں بیان کی، میرا مقصد یہ تھا، اندازہ نہیں تھا کہ اتنا وقت لگ جائے گا. میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسے یہ جو میں نے ہلکا سا سرسری سا ذکر کیا، محاسن اسلام پر لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی کہ اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں، دوسرے مذاہب کے سلسلے میں کیا کیا امتیازات ہیں. میں نے ایک پہلو کا کچھ حصہ بیان کیا، اسے سامنے رکھیے اور پھر جو میں نے بیان کیا اس کے تناظر میں نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کو اگر ہم نے ایمانداری سے اختیار کیا تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنورتی ہے. دونوں جگہ ہر طرح کے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلام کے ذریعے سے صحابہ کرام کی تربیت کی. تھوڑی دیر کے لیے، بہت مختصر میں کہہ رہا ہوں، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کے اور سماج کے حالات کیا تھے. انتہائی جاہلیت، تکبر، ظلم، زیادتی، شرک، بدعت، خرافات، کوئی گناہ نہیں تھا جو نہیں موجود نہ ہو. چند خوبیاں رہی تھی، وعدہ پورا کرنا وغیرہ، مہمان نوازی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلام جس کی کچھ خوبیاں ہم نے بیان کی، اس کے ذریعے سے جب ان کی تربیت کی تو حالات بالکل پلٹ گئے. دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت دنیا کی سب سے بڑی تہذیب بن گئی. صحابہ کرام کا معاشرہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے مضبوط معاشرہ بن گیا. ایسا معاشرہ جس میں ہر حقدار کو حق دیا جاتا تھا، جس میں آپ برائیاں یا کچھ ایسے واقعات، زنا کے، چوری کے واقعات دیکھیں گے تو انگلیوں پر گن سکتے ہیں. اور وہ بھی ہمارے بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ اس لیے ہوئے کہ بعد والوں کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے نمونہ بنے. ورنہ اس سے شرافت والا، انصاف اور حق. اب غور کیجئے کہ اس کے آنے سے پہلے ان کے ہاں جنگیں چلتی تھی،
اسلام کے آنے کے بعد بھائی بھائی بن گئے، دشمن بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام کے آنے سے پہلے ان کے اندر خاندانی برادری کی، قبیلے کی عصبیت تھی، تکبر تھا، اسی کی بنیاد پر سالہ سال انتقامی کارروائی ہوتی تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد تواضع آ گیا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، دوسرے برادری کے لوگوں، شہر کے لوگوں، زبان کے لوگوں کو بھی بھائی سمجھنا، کلمہ گو ہے ہمارا بھائی ہے۔ اس معاملے میں آج بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں بہت سے لوگ اسلامی تعلیمات سمجھتے نہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی مسلمان کھانا کھا کے پانی پی کے عادت چھوڑ دے تو دوسرا پیتا نہیں ہے۔ ہندو کلچر کا اثر ہے، کلڑ جو بناتے تھے مٹی کا کہ میں نے چائے پی ہے تو بھی اس میں کوئی نہیں پیے گا، اس نے پیا ہے تو میں نہیں پیوں گا، ہمارے یہاں بھی یہ چلتا ہے۔ آپ عربوں میں جائیے، سعودی عرب میں کتنے بھی اونچے منصب پر آدمی ہو، آپ اسے آدھا گلاس پانی پی کے دیجیے، پی لے گا، آدھی پلیٹ کھا کے چھوڑ دیجیے، وہیں سے کھائے گا، وہ مرد ہو عورت ہو، عام آدمی ہو، پولیس والا ہو یا کوئی وزیر ہو، شاہی خاندان کا ہو، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم تھی جس نے لوگوں میں تواضع پیدا کی، بھائی چارہ پیدا کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے جس نے جو ہے اخلاق کو انتہائی منور بنا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں، میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کروں، حت خنسا کی بات آتے رہتی ہے۔ یہ جب ایک خاتون ہے، عورت ہے، شاعرہ تھی، حت زہیر کی بیٹی، بہت بڑے شاعر تھے جن کا معلقہ لٹکایا گیا تھا کعبہ میں۔ یہ پہلے جب کافر تھی، ان کے بھائی کی موت ہوئی تو ایک مرثیہ لکھا۔ آج بھی وہ ادب میں ایک شاہکار مانا جاتا ہے، جس کے پہلے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ہر صبح جب سورج نکلتا ہے تو مجھے اپنے بھائی صخر کی یاد دلاتا ہے، اور ہر ڈوبنے والا سورج بھی مجھے صخر کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہی عورت جب مسلمان ہوئی، حضرت عمر کے دور میں بڑھاپا تھا، 4 جوان بیٹے تھے، ان کو اچھی خاصی وہ تقریر بھی پڑھنے کے لائق ہے جو انہوں نے کی تھی۔ اچھی خاصی تقریر کے بعد ان کو روانہ کیا چاروں کو محاذ پر۔ خبر آئی کہ چاروں شہید ہو گئے۔ ایک سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک بوڑھی عورت جس کے 4 جوان بیٹے، 4 ہیں، اور چارے کے چاروں اکٹھا شہادت میں جا رہے ہیں۔ آج کے ماحول میں سوچئے ایک جوان بیٹا کسی کا مر جائے یا شہید ہی ہو جائے تو اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ 2 3 اور 4 ہے تو پھر بولے گی کہ کم سے کم ایک تو بنتا، بچتا میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا۔ لیکن انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، یہ نوحہ ماتم تھا۔ دھیان رکھیے کہ مسلمان ہونے سے پہلے بھائی کی موت برداشت نہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد 4 بیٹے شہید ہو رہے ہیں تو شکوہ شکایت بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہو گیا اب صبر کر لوں گی۔ اس سے بھی اونچی بات کہی، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ان بیٹوں کی شہادت کے ذریعے مجھے عزت بخشی۔ ایک عورت کہہ رہی ہے، یہ بہادری، یہ اعلیٰ معیار صبر و ضبط کا، بلکہ مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقے کی مصیبت تھی، 4 بیٹے شہید ہو گئے، شہادت ایک اعلیٰ درجہ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو صدمے کی بات تھی نا کہ 4 کے 4 سے محروم ہو رہی ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اسی اسلام نے، اسلامی تعلیم، اسلامی عقیدے نے جو ہے یہ اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مزاج دیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، تھوڑی سی اشارہ کیا، اس بات کا اس جمعہ کے بعد ہم اور آپ گھر جا کے جائزہ لیں کہ اسی اسلام کو ہم مانتے ہیں، اسی اسلام کو ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ نے مانا، تو ان کے لیے اللہ کے وعدے دنیا میں بھی پورے ہوتے نظر آئے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے زمین میں خلافت دی، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں بڑھتے ہی چلے گئے، 1/3 سے زیادہ حصہ جو ہے اسلام کے زیر نگیں آ گیا، اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اور صرف زمینوں اور علاقوں کو فتح نہیں کیا صحابہ کرام نے، دلوں کو بھی فتح کیا اسی اسلام کے سائے میں، اور ہم اسی اسلام کو مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ذلیل ہیں ہم، بے عزت ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، عالمی منظر نامے پہ کہیے، ہمارے اپنے ملک میں کہیے، کہیں بھی کہیے، ذلت، خاریب، نقصانات ہی نقصانات، مفاسد ہی مفاسد اور مصلحتوں سے دور ہیں، مکارم اخلاق نہیں ہیں۔ فرق یہی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات آئی کہ آپ، اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، اسامہ کے لشکر کو آپ بھیج رہے ہیں، تو مدینہ میں کون رہے گا مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے؟ تو عقل یہ کہتی تھی، دماغ یہ کہتا تھا، لاجک یہ تھی کہ مدینہ کو خالی نہ چھوڑے جائے، لیکن صدیق اکبر کا جواب یہ تھا کہ اگر مدینہ میں میں اکیلا بھی رہوں، کتے اور درندے آ کر مجھے نوچ لیں، مجھے گوارا ہے،
لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جس لشکر کو تیار کر کے بھیجنا چاہا میں اسے روک دوں، نہیں ہو سکتا۔ وہاں یہ تھا کہ سنت کی پیروی کرنی ہے پریکٹیکل میں، وہاں نظریے کے ساتھ ساتھ تطبیق تھی، تنفیذ تھی، عمل تھا۔ عمر فاروق نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ اے حجر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، میرا دل نہیں بولتا کہ تجھے بوسہ دوں، تیری کیا حیثیت ہے، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بخاری میں ہے یہ، لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر اللہ کے رسول کو میں تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر عقل کی بنیاد پر مسح کرنے کی دین کی بنیاد ہوتی تو موزے پر نیچے سے مسح کیا جاتا، کیونکہ نیچے گرد و غبار لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت اوپر کی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو لاجیکل سائنٹیفک وجہ سائنسی تحقیق معلوم تھی نہیں تھی، اللہ کے رسول نے کہا ہے ہمیں عمل کرنا ہے، تو دین ان کے لیے اسلام دنیا اور آخرت کے لیے مفید، پسندیدہ، عزت دینے والا بن گیا۔ ہم لوگ لاجیکل میں بحث کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس پہ اس کو غلط اس کو صحیح ٹھہرانے کی پوری یہ لاجیکل اور یہ سائنٹیفک وجہ اور معلومات بگھارتے ہیں، لیکن ہماری زندگی ان تعلیمات کی تنفیذ سے، اس کو عملی دنیا میں زندگی میں نافذ کرنے سے خالی ہے، اس لیے ہم اس کی برکتوں سے محروم ہیں اور شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، گھروں کو توڑا جا رہا ہے، اوقاف پر حملہ کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس فرق کو دھیان رکھیں گے تو ہمارے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، فتنوں اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الحمید۔